رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 120 تک تلاوت کی ہے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو کیسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلے تو اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں جو باتیں ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری وہ سمجھیے، اور پھر چونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو خطاب کرتا ہے تو اس آیت کے تحت آج کے مسلمانوں کو کیا سبق ہے وہ بھی سمجھیے. صورتحال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو وہاں پہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے آباد تھے یہ مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اور ایک لمبے زمانے سے ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چلے آئے تھے. جب اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ ان یہودیوں کے ساتھ اپنی پرانی دوستی نبھاتے رہے. اب یہ مسلمان ہو گئے اور ان کے ساتھ اسی طرح ملتے رہے جیسے پہلے ملا کرتے تھے. یہ تو مسلمانوں کا حال تھا، مگر یہودیوں کا یہ حال تھا کہ ظاہر میں بھی وہ دوستانہ انداز میں ملتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ منافق تھے، وہ بھی یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا، دشمنی اور نفرت بھری ہوئی تھی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان سادہ لوحی میں، سادہ مزاجی میں ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے تھے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ اچھے اخلاق، اچھا سلوک یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بحیثیت قوم دوسری قوم پر بھروسہ نہ کیا جائے اور انہیں اپنی راز کی باتیں بتانے سے مکمل طور پر احتیاط کیا جائے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، کہ اے ایمان والو اپنے سے باہر کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ. یہاں لفظ جو ہے بطانہ لا تتخذوا بطانہ، یہ اصل میں عربی زبان میں کسی چادر یا لحاف کے استر کو کہتے ہیں. یعنی کسی لحاف اور چادر وغیرہ کا جو حصہ اندرونی طرف ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہے استر کسے کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بطانہ. اور پھر عربی زبان کے محاورے کے مطابق
بطانہ اس شخص کے لیے بھی بولتے ہیں جو کسی کا رازدار ہو۔ یہاں وہی معنی مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی ملت والوں کے علاوہ کسی کو اپنا بھیدی اور رازدار نہ بناؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غیروں کو رازدار بنانے سے منع کرنے کی وجہ بیان کی ہے کہ تم کو ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت انٹل کچول، میں اس کو انگلش سے بدل کے اردو میں کہہ دوں، اس کو آپ جو بھی سمجھ لو کہ بڑے انٹل کچول ہے، بڑے جو بھی ہے آپ سمجھ لو اس کو۔ تو فرمایا کہ ظاہر میں بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا ہوتا ہے قرآن نے بیان فرما دیا، اور آج کے حالات میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ جہاں پیسہ دکھے گا وہاں وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا رہیں گے، جہاں فائدہ دکھے گا وہاں آپ کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا کہ لا یألونکم خبالا، کہ یہ تمہارا برا چاہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، یعنی ہر وقت ان کے دل میں یہ رہتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہتے۔ دوسرا کیا ہے ان میں؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان لوگوں کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ آج ہے نہیں کہ جہاں دکھے اپنا چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ایک ٹویٹ کے 2 روپے ملتے ہو، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوئی خبر ملی اب خوش ہو جاؤ۔ یہ لوگ دل سے بھی تمہارے دینی اور دنیاوی نقصان کی تمنا رکھتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں آئی، ایک ہے لا یألونکم خبالا اور دوسرا ہے وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ۔ اس میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں تو وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے، لیکن اگر نقصان نہیں پہنچا سکے تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کم از کم دل میں یہ امید رکھتے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں خطرناک قسم کا نقصان پہنچ جائے۔ اندازہ کریے کہ لاکھوں بچے ذبح ہو رہے، اندر کی بھری ہوئی نفرت صرف اسلام سے، لاکھوں بچے ذبح کر دیے گئے، بستیاں اجاڑ دی گئی۔ اب اندر کتنا درد ہونا چاہیے، اس کے خلاف کتنی آواز اٹھانی چاہیے، اور یہ ٹویٹ کر کے کہہ لگا کر کے خوش ہو رہے کہ ماشاءاللہ، بولے ان کو ٹھوک رہا ہے۔ یہ الفاظ ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ آگے تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ان کے دلوں میں وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن کئی مرتبہ وہ دشمنی جو اندر سے چھلکتی ہے نا، وہ کبھی کبھی زبان پہ کھلم کھلا ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس سے گہری دشمنی صاف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھو کئی مرتبہ آپ کو لگتا ہے، کئی لوگ جو ہمارے سٹیجوں پہ آئے ہم کو لگا کہ مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، آج وہی لوگ ان کی نفرت دلوں سے باہر نکل رہی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہماری راز کی باتیں نکال کے لے کے گئے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے ان کے دل میں جو نفرت، جو تعصب ہے وہ چھپائے نہیں چھپتی۔ یہی بات بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم، کہ بغض اور دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ جو دلوں میں چھپا ہوا تھا نا، وہ کبھی کبھی ان کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور کچھ دشمنی ان کے سینے چھپائے ہوئے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جتنا ظاہر ہو رہا ہے وہ تو بہت کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو بغض، جو دشمنی ان کے دلوں میں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کہتے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ کہتے ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ قرآن کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ یہاں پتے کی باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جو اللہ نے کفار سے دوستی کے متعلق ارشاد فرمائی، اور جن میں ان کی دشمنی، ان کی علامت واضح فرما دی۔ اب یہ تو یہودیوں کے متعلق تھی۔ اب یہ آیات بظاہر تو اس بیک گراؤنڈ میں، ان حالات میں نازل ہوئی کہ ان یہودیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے، قرآن کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن واقعہ بیان نہیں کرتا، اس واقعے کے بیک گراؤنڈ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے
جو عام ہوتے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی ہوتی ہے۔ قرآن کسی خاص واقعے کے تحت نازل نہیں ہوا، قیامت تک کے لیے جب جب ایسے واقعے آئے تو کیا کرنا ہے قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اس عمومی مفہوم کے لحاظ سے آج کے مسلمانوں کو قرآن اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جن غیر مسلموں کے ساتھ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تمہارے جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تعلقات جائز حدوں میں ہونے چاہیے۔ اسلام یہ بھی نہیں کہتا تعلقات بالکل مت رکھو، تعلقات رکھو، لیکن اس کی ایک باؤنڈری طے کی ہے کہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ جو اسلام کے علاوہ کے لوگ ہیں ان کو اپنی دینی، اپنی مذہبی، اپنی ملی، اپنی قومی معاملات کی جو راز کی باتیں ہیں وہ نہ بتاؤ۔ آج ہم میں ہی آج کے دور میں منافق ایسے پیدا ہوئے کہ جو انہی سے ٹکٹ لے رہے ہیں اور مسلمان اور اسلام اور مسجد کا نام استعمال کر کے آج کل کیا کیا جا رہا ہے دیکھو آپ۔ تو کہ ان کے ساتھ دلی محبت کا تعلق قائم کرنا کسی طور پر بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ ہاں، غیر مسلموں کے ساتھ اب ہمدردی رکھو، خیر خواہی رکھو، ان کو فائدہ پہنچانے والے کام کرتے رہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن راز کی باتیں جو قومیت کی ہے وہ نہیں بتانی۔ اور یہی آج مسلمانوں سے ہو رہی کہ جہاں چند لاکھ روپے ملے بس ہم میں ایسی کالی بھیڑیں گھسا دی گئی جو یہاں کی راز کی باتیں یہاں کی تنظیموں میں بیٹھ کر، یہاں کی جماعتوں میں بیٹھ کر وہاں منتقل کرتے۔ قرآن نے خود بھی کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ جو غیر مسلم تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہے تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اچھی طرح رہو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح خود مسلمانوں کے ملک میں اگر غیر مسلم، آج بھی آپ دیکھو، آج بھی ان حالات میں بھی کتنی نام نہاد اسلامک کنٹریاں، میں ان کو اسلامک کنٹری شاید کہتا نہیں ہوں، کہنے والے کہتے ہوں گے، نام نہاد اسلامک کنٹریاں جو ہے ان میں غیر مسلم آباد ہے اور ان کے ساتھ ایک ویزا کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، ان کو وہاں کے قوانین اور رول فالو کرنے ہوتے ہیں اور وہ معاہدے کے ساتھ وہاں رہ رہے، تو ان کے ساتھ بھی اسلام نے اچھے سلوک کی ترغیب دی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ زبردستی کرو، نہیں، آج بھی آسانی کے ساتھ رہ رہے ہو، لیکن خاص خاص معاملات میں جو مسلمانوں کی امت کے راز ہوتے ہیں ان میں کسی دوسرے شخص کو رازدار بنانے کی قرآن نے مذمت بیان فرمائی، منع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے کفار اور منافقین کے ساتھ دوستی سے منع فرمایا۔ منافقین کون؟ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے منافقین، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے تو ایسوں کے ساتھ دوستی سے بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ چنانچہ فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، کہ ارے تم تو وہ ہو کہ تم تو ان سے محبت رکھتے ہو۔ اس ملک کی جو بھی ہسٹری ہو، جو بھی تاریخ ہو، میں پچھلی 15 سال کی تاریخ لے لوں، ہم نے کتنے محبت کے لیے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر ایسے موقع پر ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے کہ تم تو وہ ہو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ دیکھو جہاں ایک ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہے بس معاملہ پوری جتنی چیزیں بھلا دی جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، نہ ظاہری برتاؤ میں نہ دلی طور پر۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں۔ مثلا تم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہو، تم انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ تمہاری کتاب قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کی کتابوں پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم لوگ تمہاری کتابوں پر ایمان نہ لانے کے باوجود تم ان سے محبت رکھتے ہو۔ وہ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے لیکن پھر بھی آپ ان سے محبت کرتے ہو۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے
کہ تم ان کی ظاہری دعووں پر یقین مت کرنا، یہ کھول کھول کے دکھائیں گے. کیوں یقین مت کرنا؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. الیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ یادو صاحب آئے، ٹوپی پہنی، بولے بھائی یادو صاحب آؤ آؤ، ہاتھ کے ہاتھ پر ہم بیعت ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا حال. آؤ، ہم تم سے بڑا کوئی خیر خواہ ہے ہی نہیں ہمارا، ٹوپی پہن لی تم نے بس، بڑے مسلمانوں کے خیر خواہ. تم سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے. آج دیکھو ہر ایک اپنی پارٹی، اپنی سب کچھ، ہر ایک کے لیے لڑ رہا ہے کہ ووٹ چوری ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اپنے لیے سب لڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے کسی ایک کی آواز نہیں نکل رہی، اندر سے سب ایک، غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے. اللہ کیا فرماتے؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہہ دیجئے اپنے غصے میں خود مرو، نفرت کرو. میں تو کبھی کبھی جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں نا تو مجھے ترس آتا ہے کہ بغیر مسلمانوں کو ایک روٹی بھی نہیں ملتی بیچاروں کو، شاید بغیر مسلمانوں پہ بولے ہوئے ایک روٹی بھی شاید نہ ملتی ہو، 2 روپے بھی نہ ملتے ہو. مجھے تو بڑا ترس آتا ہے. اور میں تو کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ چاہتا ہوں کہ لکھوں، لیکن اپنے آپ کو روک دیتا ہوں کہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنی چیزیں یہاں لانا چاہتے ہو، تو اپنا جو دھرم ہے وہ تو پیش کرو ایک دم اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے، وہ پیش کرو نا. مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بس یہ بن جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اپنی چیزیں پیش کرو. آپ کے اسکرپچر میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، تمہارا مذہب اور تمہارا دھرم کیا کہتا ہے، وہ پیش کرو. اچھی چیزیں پیش کرو، ہو سکتا ہے اس سے لوگ متوجہ ہو. یہ تو کیا کچھ جھوٹ اور ظلم پر، دھوکے اور ظلم پر جو عمارت کھڑی کی جائے وہ کچھ سالوں تک رہ سکتی ہے، لیکن وہ زیادہ دیر تک ٹکی نہیں رہ سکتی. فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے غصے میں خود مرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے کون دل میں نفرت رکھتا ہے، کون چھپائے ہوئے ہے. چنانچہ وہ دنیا اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کی اس دشمنی کا بدلہ دے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کافرانہ ذہنیت اور مسلمانوں سے دشمنی جو ہے اس کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی کی باتیں مل جائے، مثلا تمہارا آپس میں اتحاد ہو جائے، تم میں اتفاق ہو جائے، تمہیں کوئی نفع حاصل ہو جائے، تمہیں کوئی کامیابی مل جائے، تسؤہم، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کوشش کرتے کیسے توڑے، وہ ان کو بری لگتی ہے کہ انہیں یہ اچھائی کیوں نصیب ہوئی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری پہنچے، کوئی تنگی پہنچے یا کوئی شکست وغیرہ پیش آئے، یفرحوا بہا، تو یہ اس سے خوش ہو جاتے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مجھے بتاؤ. کتنی جماعتیں اتحاد کے نام پہ ہوئی، چند دنوں کے بعد انہی میں سے توڑ دی گئی. اور جات مسلمانوں کی تکلیف کی بات آئی، واہ واہ، خوش ہو جاتے. اللہ کہتے جب مسلمانوں کے ساتھ، اب اللہ کیا، اب ان حالات میں کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ بغض، عداوت، حسد اور اس قسم کے حالات ہو تو یہ دوستی کرتے یا دوستانہ برتاؤ کرنے کے قابل نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنی راز کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے برے حالات یا اس پر آنے والی آزمائش سے خوش رہنا، خوش ہونا، جیسے ہمارے خاندان میں ہوتا ہے، پاس والے پہ حالات آ گئے، برابر بہت اچھا ہوا بولے، اس کے ساتھ خوش ہونا، اور کسی کے اچھے حالات یا اس سے حاصل ہونے والی خوشی سے غمزدہ ہو جانا. کسی کو بڑا فائدہ ہو گیا، اب میں منہ مار کے بیٹھا ہوں. کیوں مار کے بیٹھے بھائی؟ بولا بہت ترقی کر رہا ہے وہ.
یہ حسد کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ حسد کی بات ہے. اور یہ انسان کی انتہائی بری عادت ہے. کیا عادت ہے؟ انتہائی بری عادت ہے جس سے خود کو بچانا چاہیے. اگر کسی کے خلاف دل میں حسد کی بیماری پیدا ہو جائے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو انسان اپنے جو اندر میں برے خیالات آئے نا اس کو دل سے برا سمجھے, ان پر استغفار کرے کہ یہ میں جو خیالات لا رہا ہوں یہ خیالات صحیح نہیں ہے. دوسرے, جس شخص سے جس بات سے حسد ہو رہا ہے اللہ سے دعا کرے. اللہ سے کیا کرے؟ دعا کرے کہ اے اللہ اس کو اے اللہ تو اور مزید ترقی عطا فرما. اچھائی کی دعا کرے, اندر سے نکالے. مثلا کسی کے مال پہ حسد ہو رہا ہے, کسی کے بنگلے پہ حسد ہو رہا ہے, کسی کے گاڑی پہ حسد ہو رہا ہے, کسی کے روپیے پہ حسد ہو رہا ہے, تو اس کی دولت میں اضافے کی اللہ سے دعا کرے. اگر کسی کی شہرت کی وجہ سے حسد ہو رہا ہے تو اس کے لیے مزید شہرت کی دعا کرے اللہ سے. یہ دعا کرتے ہوئے دل دکھے گا, دل نہیں چاہے گا, لیکن اگر دل سے ان چیزوں کو مٹانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. لیکن یہی دکھ جو دل میں ہو رہا ہے دعا کرتے ہوئے, یہی اسی بیماری کا علاج ہے. اندر سے اس کو ختم کرو. اب آخر میں آج کی آیت کی آخری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سادہ اور آسان حل بتا دیا ہے کہ جب ایسے حالات ہو تو کیا کرنا ہے, اور ساتھ ہی مسلمانوں کو تسلی بھی دی. کیا فرمایا؟ پورا بتا دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, یہ بتا دیا. اب ان حالات میں کیا, آخر میں ایسے حالات آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, کہ اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو. دیکھو دو چیزیں فرمائی. صبر, بولے اب کیا کر سکتے, حالات ایسے ہیں, لیکن اپنی زندگی سدھارتا نہیں ہے, بس ویسی کی ویسی زندگی پرانی 15-20 سالہ 25 سالہ سنتے جا رہا ہے. ہاں حالات ہو رہے, شیئر کرو شیئر کرو شیئر کرو, اس کو شیئر کرو اس کو شیئر کرو, اس کو بتاؤ, یہاں جاؤ بتاؤ کیا ہو رہا ہے. اس سے کام نہیں چلنے والا. زندگی بھی بدلے, اپنے اندر تبدیلی بھی لائے, تقوی اللہ کے حکموں پر کھڑا ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اپنی زندگیوں کے اندر لائے. فرمایا کہ اگر تم صبر سے کام لو, تقوی اختیار کرو, لا یضرکم کیدہم شیئا, تو ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. آج حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف تبصرے کر رہے ہیں, صرف بیانات کر رہے ہیں, صرف ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, صرف ظاہری قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں, لیکن اپنے اندر کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے اللہ اور گھیرا تنگ کر رہے. کیوں کر رہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ چاہ رہے کہ یہ عبرت لے اور عبرت لے کر صحیح راستے پر آئے. لیکن اتنے حالات کے باوجود بھی ہم صرف سننے تک محدود ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کرو, تم تقوی اختیار کرو, تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. ان اللہ بما یعملون محیط, جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب کو اللہ احاطے میں لی. اللہ کو سب پتہ ہے, لیکن ہاں وہ اس کی حکمت ہے کہ کب اس کا فیصلہ اترے گا وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہاں سے جب ہمارے اعمال صحیح اوپر جائیں گے تب اللہ کے فیصلے ویسے اترے گے. یہاں سے اعمال میں تبدیلی ہی نہیں آئے گی, اور مشرک اور مسلمان اعمال میں دونوں برابر ہو. ابھی آپ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون ہے؟ غیر مسلم تھا یہ, جو ڈھول بجاتے ہوئے گئے ہیں یہاں سے. تو ہمارے اور ان میں اب فرق کیا بچا؟ چاہے ہماری شادیوں سے لے لو, ہمارے گھروں کی چیزیں لے لو, ہمارے روزمرہ کے اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو. ہم نے اپنا زندگی کا طرز میں ایسا بتا دیا ہے کہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور جب یہ حالات یہاں تک پہنچے کہ ہم میں شرک کی نفرت ختم ہو گئی, ہم میں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, تو اب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ان کو اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ اتنا ڈراؤ کہ اب وہ کمپرومائز کرنے تیار ہو جائے کہ ان میں تو شرک کی نفرت تو ہے ہی نہیں, ان کے اندر شرک کی گندگی کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اتنا ڈراؤ کہ اب وہ ہم جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. چیزیں ہو رہی, ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. اللہ کو سب پتہ ہے, یہی مسلمان وہی کام کر رہا ہے, تو پھر مدد کہاں سے آئے گی؟
ان کی ساری سازشیں اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ انہیں ناکام بنانے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اور وہ طاقتیں اللہ نے دکھائی بھی ہے۔ قرآن نے وہ واقعات بیان کر کے دکھائے۔ کبھی قوم عاد کو پڑھ لیجئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی قوم سمود کو پڑھ لیجئے، کبھی قوم صالح کو پڑھ لیجئے، کبھی اور قوم سبا کو پڑھ لیجئے، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اور پڑھ لیجئے، وہاں اللہ کی طاقتیں آئی اور اللہ نے قدرت دکھائی، لیکن اللہ بھی اپنی حکمت اور مصلحت سے وہ چیزیں اتارتا ہے، ہماری سوچ سے نہیں اتارے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا اگر تم صبر اور تقوی پر عمل کرتے رہو تو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی کامیابی کا سارا راز صبر اور تقوی میں ہے، کہ ایک تو جمے رہو، صبر، دوسرا تقوی، اپنی زندگی بدلو۔ مسلمان جب بھی یہ عادتیں اختیار کریں گے، اندلس تباہ ہوا، وہاں کا بادشاہ کو جب وہاں سے نکالا گیا، اب وہ مڑ کے جب اپنے محل کو دیکھ رہا تھا تو کسی نے پیچھے سے کہا کہ اب کیا افسوس کر رہے ہو، یہ تمہاری اعمال کا کارنامہ ہے جو تمہیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ ہماری اپنی اعمال کی شامت ہے یہ۔ ہاں، اسی لیے فرمایا کہ مسلمان جب یہ دو عادتیں، دو خصلتیں اپنے اندر لائیں گے کہ صبر اور تقوی، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ اور صبر کا لفظ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہاں، اب صبر کہتے کسی نے تھپڑ مار دیا نا تو جانے دو بھائی، صبر اتنا نہیں ہے۔ کسی نے گالی دیتی تو صبر اتنا نہیں ہے۔ ہاں، صبر اللہ کی اطاعت کرنے میں جم جانا، میں نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہوں، یہ بھی صبر ایک طریقے سے۔ قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کر رہا ہوں، حرام کام چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن حرام کام چھوڑ رہا ہوں، صبر۔ دل پہ پتھر رکھنا یہ بھی تو صبر ہے۔ ہاں، جم جانا، برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، صبر صبر صبر۔ دل کہہ رہا ہے گناہ کروں لیکن نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ مصیبت آئے اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے بڑی مصیبت آنے والی ہو، اس سے بچانے کے لیے اللہ نے چھوٹی مصیبت بھیج دی ہو، اور وہی مصیبت ہمارے لیے آگے کے لیے کہ اللہ جانچنا چاہتے ہو۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے 60 سال نعمتیں رہتی ہے، ایک مہینہ کاروبار نہیں چلتا، اللہ یاد نہیں آتا، شکوہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا، اللہ کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مہینہ اللہ نے امتحان لیا پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا، مسجد یاد نہیں آتی، سجدہ یاد نہیں آتا، ادھر ادھر بھاگے گا، فلانا بابا کر دے گا، فلانا یہ کر دے گا، اور فلانا یہ کر دے گا، اور فلانا یہ کر دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کبھی اللہ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا۔ یہ صبر میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب یہ صفات پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور تقوی اور فرمانبرداری جب اپنے اندر آئے گی تو دنیا کی کوئی کتنی ہی باطل طاقتیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اب اس پیمانے پر خود کو پرکھ لو، کیا ہے ہم؟ نہیں ہے تو پھر اس پیمانے پر اپنے آپ کو لے کر کے آؤ۔ یہی قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے، یہی اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی آج کی جو ہے 2-3 آیات کا خلاصہ تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے 120 کا۔ یہاں کسی سے نہیں کہا گیا کہ جا کے لڑ لو یا مقابلہ کرو، نہیں، اپنے خود کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے وہ اسلام سکھا رہا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے، خود کے ایمان کی، خود کے دین کی حفاظت کیسے کرنی ہے، خود قوم اور ملت کی حفاظت کیسے کرنی ہے، وہ اللہ نے سمجھایا ہے، اور وہ بھی بہت آسان انداز میں کہ اپنے طور پر۔ آج دیکھو ایک گھر والا دوسرے گھر والے کو اپنے راز کی بتانا نہیں چاہتا، ایسے ہی اسلام نے کہا ہے، اور ہر دھرم یہی کہتا ہے کہ اپنے راز کی باتیں دوسروں کو نہ بتاؤ، یہی کہا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک مت کرو، کسی کے ساتھ ہمدردی مت کرو، کسی کے ساتھ خیرخواہی مت کرو، نہیں، کرتے رہو، لیکن اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اور یہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں تو اس کا حکم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے، بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن راز کی باتیں کسی کو نہیں کرنا۔ اور جب
باطل اپنی سازشوں پر پوری طریقے سے اتر آئے، تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ صبر اور تقوی اختیار کرو۔ کیا کہا؟ صبر اور تقوی اختیار کرو، باطل کتنا دندنائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ 2-3 آیتیں تھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کل آگے جو ہے اس کے پیچھے کل کی اور پرسوں کی آیتیں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو پورا اس میں غزوہ احد کا پس منظر ہے، اس کا تعارف ہے، اس کے واقعات ہے، اور اس کے تحت کچھ اسباق ہے۔ پھر اس کے اگلی آیت میں غزوہ بدر کا پس منظر ہے۔ تو پوری باتیں انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا کل اور پرسوں اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم